بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ دینے کے آداب اور طریقے۔ زکوٰۃ دینے کے بعد اس پر اپنا حکم نہ چلائے اور احسان نہ جتلائے۔ آج کل لوگ فقراء حضرات سے ترش روئی سے پیش آتے ہیں۔ بعض حضرات تو بہت ہی برا بھلا کہہ کر 150 روپیہ زکوٰۃ دے کر اپنے آپ کو مغروریت میں رہتے ہیں۔ بعض حضرات سفراء کے ساتھ بدکلامی کرتے ہیں، ان پر غصہ کرتے ہیں، جھڑکتے ہیں۔ یاد رکھیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں 3 انار 3 دن تک دیتے رہے، حالانکہ مانگنے والا کوئی بظاہر فقیر معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ محض قرآنی آیت وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ سائل کو مت جھڑکا کرو، کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ تیری آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہو، اور اللہ یہ کہ 10 عطا کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سائل کو 3 دن تک دیتے رہے۔ اللہ نے آزمائش کی تو نبی کی خدمت سے 3 انار کے 30 انار دستیاب ہوئے۔ اس لیے لوگوں کو سائلوں، سفراء حضرات اور غرباء سے، غریبوں سے دعا لینے کی ضرورت ہے۔ انہی کی دعاؤں سے آپ کی مالداری ہے، ورنہ اس قدرت کے لیے بعید نہیں کہ کوئی ایک مہلک مرض میں مبتلا کر کے یا اچانک کے حوادثات میں دولت مندی کو مٹی میں ملا دے۔ خدا را اپنے مزاج کو کنٹرول کر کے تمام لوگوں کی عزت کریں اور خوش کلامی سے زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں زیادہ نمائش نہ ہو، بلکہ چھپا کر دینا زیادہ پسندیدہ ہے۔ زکوٰۃ دینے میں جو مال اپنے لیے پسند کرتا ہے اسی کو ترجیح دے۔ زکوٰۃ میں حلال مال دے، حرام مال سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ البتہ حلال اور حرام مالوں کا اختلاط ہو گیا ہو تو دونوں کے مجموعی نصاب پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یاد رہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا ایک عبادت ہے، کوئی ٹیکس نہیں۔ اس لیے اسے دینے والوں کو بنیت ثواب اور فرض کی ادائیگی عزت اور احترام سے ادا کرنا چاہیے اور خوشی سے دینا چاہیے۔
زکوٰۃ نہ دینے پر قارون کا انجام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری سے تھا، ان کا چچا زاد بھائی تھا، دنیاوی علوم میں کافی ترقی کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حسد کرتا تھا، جلتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو تم سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حکم فرمایا ہے۔ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے نام سے تمہارے مال کو کھانا چاہتا ہے۔ اس نے پہلے نماز کا حکم کیا تھا، تم نے برداشت کیا، اس نے اور بھی حکم جاری کیے جس کو تم نے برداشت کیا، اب وہ تم کو زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، اس کو بھی برداشت کرو گے؟ لوگوں نے کہا ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تم ہی کچھ تدبیر کرو، کچھ کرو۔ اس نے کہا میں نے یہ سوچا ہے، میں نے یہ تدبیر اختیار کی ہے کہ کسی فاحشہ عورت کو اس بات پر راضی کیا جائے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے کہ وہ مجھ سے زنا کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ لوگوں نے ایک فاحشہ عورت کو بہت انعام اور اکرام دے کر راضی کر لیا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام آپ کو دیے ہیں وہ احکام بنی اسرائیل کو جمع کر کے سنا دیجئے۔ اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا اور سارے بنی اسرائیل کو جمع کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے احکام بتانے شروع کر دیے کہ مجھے اللہ نے یہ احکام دیے ہیں کہ اس کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، صلہ رحمی کرو۔ دوسرے احکام بھی بیان کیے جس میں یہ بھی بیان فرمایا اگر کوئی بیوی والا زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے۔ تو لوگوں نے کہا اگر آپ خود زنا کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں زنا کروں تو مجھے بھی سنسار کیا جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے بھی زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا میں نے زنا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں آپ نے زنا کیا ہے۔ پھر لوگوں نے اس فاحشہ عورت کو بلا کر پوچھا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق کیا کہتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو قسم دے کر کہا تو میرے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس فاحشہ عورت نے کہا جب آپ قسم دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھ سے انعام کا وعدہ کیا ہے، میں آپ پر تہمت لگاؤں، آپ اس الزام سے پاک ہیں، بری ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سجدے میں ہی وحی آئی کہ رونے کی کیا بات ہے، تمہیں ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے ہم نے زمین پر مسلط دے دیا، تم جو چاہو زمین کو ان کی سزا کے متعلق حکم دے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور زمین کو حکم فرمایا کہ ان لوگوں کو نگل جا۔ زمین ایڑیوں تک نگل گئی، وہ سب عاجزی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حکم دیا ان کو دھسا دے، حتیٰ کہ وہ لوگ گردن تک دھس گئے۔ پھر وہ بہت زور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو یہی حکم فرمایا ان کو نگل جا، زمین سب کو نگل گئی۔ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی موسیٰ وہ تمہیں پکارتے رہے اور تم سے عاجزی کرتے رہے، میری عزت کی قسم اگر وہ مجھے پکارتے اور مجھ سے دعا مانگتے تو ان کی دعا ضرور قبول کرتا۔ زکوٰۃ اور صدقات کے فوائد اور برکات۔ زکوٰۃ اور صدقات میں بہت سے فوائد اور برکات ہیں، یہاں مختصر طور پر اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ فوائد سے مراد دنیاوی منافع ہیں اور برکات سے مراد روحانی اور دینی منافع ہیں۔ زکوٰۃ اور صدقے کی روحانی برکتیں۔ قرب الہی کا حصول۔
سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کرنے والے کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی آدمی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے اور لوگوں کے قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے۔ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس سے دوزخ سے نجات مل جاتی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود کو دوزخ سے بچاؤ اگرچہ ایک کھجور ہی خیرات کر کے کیوں نہ ہو۔ زکوٰۃ اور صدقے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں اور ایک معمولی چیز بھی عظیم بنا کر، بڑی بنا کر قیامت میں دی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو زمین میں بویا گیا تو 7 بالیاں اگا لاتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ صدقے کی ایک دانے کا بدلہ 700 تک عطا کرتے ہیں، اور اللہ چاہیں تو اس سے بھی زیادہ دے سکتے ہیں۔ اللہ بڑے سننے والے، جاننے والے ہیں۔ بخاری کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی پاک اور حلال کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتے ہیں اور اس کو پا لیتے ہیں، جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پا لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات کا ایک روحانی فائدہ یہ ہے کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی روایت آئی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب ابن عجزہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، صدقہ گناہ کو بجھا دیتا ہے، اس طرح جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ایک فضیلت زکوٰۃ دینے کی یہ بھی ہے، روحانی بیماریوں سے صفائی حاصل ہو جاتی ہے اور دل کے اندر سے دنیا کی محبت کی ناپاکی اور دیگر روحانی بیماریوں کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے نبی آپ لوگوں کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کریں جو ان کی پاکیزگی اور صفائی دیتا ہے، اور آپ ان کے لیے دعا دیں۔ ایک فضیلت زکوٰۃ اور صدقہ دینے کی یہ بھی ہے، زکوٰۃ دینے والا اللہ کے فرشتوں کی دعا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ سخاوت کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما۔ دوسرا فرشتہ بخیل کے لیے بددعا کرتا ہے، اے اللہ بخیل کا مال تلف فرما دے، یعنی اس کے مال میں نقصان پیدا فرما دے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔